السلام علیکم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفی الصحف العلی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک بار عید کے موقع پر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے میں جو ہمارے پہ برکتیں نازل فرمائی ہے اور جو ہم کو توفیق عطا فرمایا کہ ہم نے روزے بھی رہے اور پھر تراویح کو بھی ہم نے ماشاءاللہ مساجد میں ادا کیا، اور اس میں ہم نے قرآن پاک کو سنا، اور قرآن پاک کو کسی نے 10 دن میں سنا، کسی نے 20 دن میں سنا، کسی نے 26 رمضان تک 2 سوا پارے کے لحاظ سے سنا۔ بہرحال ہر ایک نے اپنے انداز میں قرآن پاک کو سنا۔ اب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو موقع عطا فرمائے ہیں، آج وہی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہوا کہ جو آج ہمارے کو آپ کو مجھے سننے تو نہیں آیا، لیکن اگر سنتے تو کیا حال ہوتا پتہ نہیں۔ ادھر دیکھو میاں، کوئی بھی آتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، اور یہ ٹانگوں ہیں ایک کے اوپر ایک ڈال کے کئی کو آتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ ہم لوگوں کو ایک عجیب بیماری ہے، پہلے آئیں گے نہیں، آخری میں آئیں گے، سب پہ پھلانگ کے آئیں گے۔ میرے ابا جان فرماتے تھے جو لوگ ایک دوسرے پہ پھلانگ کے آتے ہیں نا، ان کے بارے میں ابا جان فرماتے تھے کہ قیامت میں ان کا پل بنایا جائے گا، اور جو پل بنایا جائے گا وہ لوگوں کا ہوگا جو دوسروں کے اوپر سے پھلانگ کے آتے ہیں، اور پھر ان پہ سے یہ لوگوں کو چلائیں گے جو ان پہ پھلانگ کے آئے ہیں۔ آج ہم لوگ کے عجیب ہو گئے ہیں انداز زندگی، میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ آج ہم کو اپنے آپ کو مسلمان بولنے شرم آ رہی ہے۔ ہمارے رسول نے ہم کو کیا کردار دیے، کیا اخلاق دیے، کیا ہمارے کو اپنی زندگی کے سامنے ایک نمونہ بن کر پیش کر دیا، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھرتے ہوئے محبت کے رسول کے اعلانات کرتے ہیں، لیکن دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا وعدہ کرتے ہیں، رسول کو ماننے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور رسول کی بھی مانیں گے۔ بولو آج ارادہ کر لو، آج سے ہم اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے نا۔ اسی طریقے سے آج یہ بھی طے کرو کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی بات کو بھی مانیں گے۔ آج افسوس ہوتا ہے مجھے، آج ہم لوگ عجیب و غریب راستے پہ چل رہے ہیں، اور عجیب و غریب راستے اختیار کر لیے ہیں۔ کوئی اپنے کو کچھ انداز سے پیش کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے پیش کرتا ہے۔ یاد رکھو، کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اگر تم اطاعت نہیں کرتے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہمارے سے اسلام باقی ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی اور میری، کیونکہ اللہ کو کام لینا ہے کسی ایک خاندان سے لے لے گا، کسی ایک گھرانے سے لے لے گا۔ آپ کو معلوم ہے
میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاندان ایک زمانے میں اسلام قبول کرا تھا، اور ان کی عادت کیا تھی؟ عادت یہ تھی کہ جب نماز ہوتی تو آج جیسے باتیں ہو رہے ہیں نا کہ ڈھول بجا رہے ہیں، وہ کریں گے یہ کریں گے، کچھ بھی کر لو میاں، ہمارے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہر جاتے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب تم کیا چالیسا کرتے یا تمہارا چالیسا کر لو، چہلم تو ہوتا نا، کر لیں تو اپنے کیا کرنے کا ہے۔ مگر یاد رکھو وہ خاندان جو نماز کے وقت شام میں ٹھہر کے مسجد کے بینڈ بجاتا تھا، تھپڑے بجاتا تھا، اور مسلمانوں کو ٹارچر کرنا اس کی مزاج میں داخل ہو گیا تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کب کس کو ہدایت دے پتہ نہیں۔ میرے دادا جان تقریر فرما رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھ کے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک اللہ والے ہیں، ہم کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ کہا اچھا، بڑے بڑے مچھیاں۔ میرے والد ماجد فرماتے تھے کہ اس کو اس زمانے میں دیکھتے تو آج ہمارا نوجوان بھی کم مچھیاں نہیں رکھ رہا، عجیب عجیب کٹیاں کھا لے رہا، داڑھی کدھر ہے مچھی کدھر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، سر کدھر ہے دھڑ کدھر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک صاحب تو حال میں دیکھا کتے کی فوٹو اپنی پیچھے کیا بولتے اس کو کھوپڑی پہ بنا کے پھر رہے، اللہ خواب میں کتے بہت آتے شاید، اور یہ کتے بھوکنے کی بیماری ہے شاید، اس وجہ سے کتے کی تصویر بنا کے پھر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے ماں باپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا ماں باپ کو نہیں دکھ رہا کہ ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کٹنگ منظور تھی، یہ کٹنگ پسند تھی جو آج ہماری اولاد کرا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستو، اولادوں کو دیکھو، نظر رکھو، ورنہ تم رسول کی نظروں میں نہیں نظر آئیں گے۔ میرے رسول فرمائیں گے یہ میرا امتی کہتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیا، یہ میرا امتی کہتا ہے نہ انہیں کپڑوں کا خیال رہا، نہ تو اس نے اپنے کپڑوں کا خیال رکھا، نہ تو اپنی انداز زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ بولو کیا جواب ہے میرے آقا کے سامنے؟ میرے عزیز دوستو، وہ پورے کا پورا گاؤں اس سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ میرے بعد دادا جان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد میرے والد ماجد پھر گاؤں کو تشریف لے گئے، پھر یہ آ کے بیٹھ کے گھومنے لگا۔ کہا کہ وہ کہاں گئے؟ بولے وہ وہاں گئے جہاں سے اب آنے والے نہیں ہیں، لیکن جاتے جاتے اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ کام دیا ہے، وہ بیٹا کام انجام دے رہا ہے۔ بیٹھ کے بغور سنتے رہے، اور سنتے سنتے اللہ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ ایک گھر نہیں ایک خاندان پورا مسلمان ہو گیا، ایک خاندان مسلمان ہو گیا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے سے اسلام ہے؟ نہیں، آج جتنے ڈھولا لے کے پیٹ رہے ہیں نا، جتنے جھنڈے گاڑنے کے چکر میں ہے نا، اللہ ان میں سے اسلام کو پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ بولنا بھی نہیں آ رہا کیا؟ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ بولا کرو نا، تو تم کو اٹھا کے سبحان اللہ بولنے کی جگہ ہائے ہائے بولنے تو لے جائیں گے، معلوم؟ ارے ہماری اولاد کو تو نماز تک نہیں آتی، افسوس ہوتا میرے کو، کئی کہ مسلمان ہیں، کیوں پیدا کرے اپنی اولاد کو، نماز تک نہیں سکھائے۔ کیا پڑھنا ہے مولانا؟ تراویاں جو ہو رہے تھے، یہ تراویوں میں جتنی نوجوانوں نے اس قرآن پاک کی عزت کا اور یہ احترام کرنے کا جو مقام تھا، انہوں نے اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اپنے نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنا ریکارڈ کیسے پیش کیا، میں بولنے سے خاص ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج معلوم اس گھر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 50 لوگ حافظ ہے، عالم ہے۔ تمہاری اولاد کیا ہے؟ کیا ہے؟
مولانا میری اولاد کیا ہے؟ اولاد ہے، اور کیا ہونا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ مولانا کیا سورہ فاتحہ کی؟ تو مرے تو پڑھنا ہے نا بابا، بابا سورہ فاتحہ تو پڑھ کے بخشنے دو بچے کو۔ افسوس نام کے مسلمان ہیں بس۔ کب ہوں گے اپنے اللہ کے رسول کے امتی؟ کب ہوں گے اللہ کے رسول کے ماننے والے؟ کب ہوں گے اللہ کے رسول کی بات کو تم داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم دین کو پھیلانے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم دین کو پھیلانے کی جگہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل تمہارے ہیں ذاتی وہ، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ایسے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو، اسلام پھیلا ہے تو صرف اور صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے انداز سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے رسول کے ماننے والوں نے رسول کے رستے کو اختیار کیا، رسول پاک کے ہر عمل کو اپنے اندر ڈھالا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم کہ امام محمد جو ہمارے فقیوں میں اور حدیث میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کو جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا، جنازے کو جب لے جایا جا رہا تھا پوری یہودی آبادی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب امام محمد کا جنازہ جا رہا تھا، جس راستے سے جا رہا، جس یہودی نے کھندا دیا، جس یہودی نے آپ کے یعنی ڈولے کا جو حصہ پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھا، اللہ نے اس کے کندھے پہ ایسی طاقت پیدا کر دی کہ وہ زبان حال سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے میرے دادا جان حضرت مولانا حسام الدین صاحب فاضل علیہ رحمہ کا جب جنازہ جا رہا تھا، معلوم بہادرپورہ کر رہا ہوں، پرانی عیدگاہ کے پاس جنازہ جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ایک شرابی شراب خانے میں پی کے بیٹھا ہوا ہے، شراب کا بوتل ہاتھ میں ہے، شراب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کمال جنازے پہ نظر پڑی، جنازے کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حیدرآباد کے ایک مشہور عالم دین آج دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا لوگ اتنی محبت بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں محبت اتنی بھی کرتے ہیں۔ کہا اگر میں بھی توبہ کر لوں تو میری بھی محبت ہوگی؟ کہا ہاں ہوگی، تم کوشش کرو، کامیابی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کیا ہوا؟ وہ شراب کا بوتل پھینک دیا، پھینک کر کہا کہ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج سے شراب نہیں پیوں گا۔ افر تاثیر کہ میں کش نے بھی توبہ کر لی۔ میرے ابا جان نے اس پہ کہا تھا افر تاثیر کہ میں کش نے بھی توبہ کر لی، باعث قوم جنازہ بھی ہوا آپ کے بعد۔ ایسی زندگی گزارو میاں، گئے تو جیسا آئے وقت پورے جنے آپ رو رہے تھے سب ہنس رہے تھے۔ میرا لال آیا، نانا بھی خوش، دادا بھی خوش، بابا بھی خوش، محلہ بھی خوش۔ اب جب آپ جائیں نا تو آپ کا محلہ بھی رونا، گھر والے بھی رونا، باہر والے بھی رونا، سب کو غم ہونا آپ کے جانے کا۔ یہ نہیں ہونا کہ آج ہمارے محلے سے بلا نکل گئے، اللہ کا شکر ہے۔ آج مجھے اور آپ کو زندگی ایسی بنانا ہے، آج اپنی زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر تم ان سے لڑنا چاہے تو لڑ سکتے ہیں، تم یہ ڈرانے کے باتیں کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو آپ کے اعمال آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم
ہمارے اندر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدل کر ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا کہ ہمارے کو کیسے جینا ہے، ہمارے کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آپ کو معلوم امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، جس کو آپ اور ہم سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ کی شان، آپ کا انداز زندگی کیسا تھا؟ بڑے تاجر تھے، بڑے کاروبار تھے، لیکن آپ کی دیانتداری کا یہ حال تھا، آپ کے اللہ سے خوف زدہ ہونے کا یہ حال تھا کہ آپ اللہ سے ایسے ڈرتے تھے کہ ایک وقت خاتون آ گئی، آ کر کہا کہ حضرت میں یہ کپڑا فروخت کرنے آئی ہوں، کیا آپ یہ کپڑا خریدیں گے؟ کہا ہاں خریدوں گا۔ کہا کتنے دیں گے؟ کہا 100 روپے مجھ سے۔ وہ عورت نے کہا مجھے 100 روپے دے دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس کے اور بڑھاؤ۔ کہا 200 روپے دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ امام صاحب نے کہا اور بڑھاؤ۔ کہا 300 روپے دے دیجئے۔ کہا نہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہے قیمت۔ اس بوڑھیا نے کہا کیا آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ میری عمر کو دیکھیے، آپ کا مذاق دیکھیے۔ آپ نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو کپڑے کی قیمت ہے وہ دے کر تم سے لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بازو والے تاجر کو بلا کر کہا کہ بھئی معلوم اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کم سے کم 500 روپے اس کی قیمت ہے۔ آپ نے اپنے جیب سے 500 روپے دے کر اس سے تجارت کیا، اس سے وہ کپڑا لیا۔ آج ہم لوگوں کا یہ انداز ہے کہ آج امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہے، اور آج ہمارے زندگیوں میں ہم ایسے دھوکے دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میاں کبھی بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک پہ اس کی نظر ہے، اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا مددگار بنتا ہے۔ آج ہم کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی چھوی جو آج یہ چینلوں نے بگاڑ کے رکھ دی ہے، یہ جو بھوکنے والوں نے اپنا بھوک کر مسلمانوں کو، ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو بدنام کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بتا دیا جائے، ان کے مدرسوں کو دہشت گرد کا اڈا بتا دیا جائے۔ تم کو آج لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے معنی یہ نہیں کہ دھوم دھڑاکہ کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں کو جو آج ہم سے دور ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم برے ہیں، ان کو یہ بتاؤ کہ میرے رسول یہ تھے، میرے بزرگاں یہ تھے، میرے ابو بکر کی شان یہ تھی، میرے صدیق کی شان یہ تھی، میرے عمر کی شان یہ تھی، میرے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب عثمانی کی شان ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی بات کو رکھ لیا مگر جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا۔ آج میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، کیا تم پیرانے پیر کے بھی چاہنے والے ہو تو اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔ سچ بولنے سے تمہارے کو انشاءاللہ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایسا سمجھ میں آ رہا کہ دل پہ لینے کے جگہ خاموشی میں گرمی کو برداشت کرنے میں آپ وقت کو گزار رہے ہیں، اس سے بھیانک گرمی بھی ایک جگہ آنے والی ہے۔ وہ بھیانک گرمی کب آئے گی معلوم؟ ہمارے اعمال جب اچھے نہیں ہوں گے نا، وہ خبر کے گڑھے میں جب ہم رہیں گے، کوئی تم کو بچانے نہیں آئے گا۔ وہاں باپ کو جنازہ رہے گا، بیٹے کو بولیں گے لیٹ بیٹے، بولیں گا سوری آئی ڈونٹ نو، اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ایسی اولاد کے لیے تم بڑے بڑے باتیں کر رہے ہو، تم ایسی اولادوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو۔ سنو، ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا انداز سکھایا۔ آج یہ بات کو طے کرو، اگرچہ کہ عیدگاہ میں نماز فجر نہیں پڑھنا بول کے علماء فرماتے ہیں، پڑھ لو مگر کیا ہے، کہیں نہیں پڑھ، کون سا پورا عمل کر رہے ہیں اپن زندگی میں، ہے نہیں؟ چلو پورے عمل کر رہے ہیں تو نماز نہ پڑھو۔ جو نماز فجر نہیں پڑھے تو ہاتھ اٹھاؤ بولے تو اٹھائیں گے۔ مولانا اتنوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں
اللہ کے سامنے جوتے کھانا پسند کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو سنبھالنا پسند نہیں کر رہے۔ جو نماز میں پڑھے، نماز مسجد کے باہر سوالے اعلان پڑھو، اور جو ہے وہ بھی پڑھ لو، اللہ مالک ہے، اللہ سزا اور جزا دینے والا ہے، اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرو، اچھے اخلاق لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کو سامنے رکھو۔ آج آپ کا اور میرا بھی کام یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنی اولاد کو اخلاق کے لیے بتائیں، اخلاق کی تعلیم دے، بتائے کہ اپنے والدین کا کیسے احترام کرنا، اپنے بزرگوں کا کیسا احترام کرنا۔ میرے رسول جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ بوزا ہے، ضعیف ہے، وہ جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ تیزی کے ساتھ اس کے آگے نکل جاتے، اپنے قدم کو آہستہ کر لیا، آہستہ کرتے کرتے جانے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیچھے کیوں ہو رہے ہیں، آہستہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا مجھے شرم آ رہی ہے، میرے سے عمر رسیدہ آدمی سامنے جا رہا ہے، میں اس سے آگے کیسے جاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو یہودی ہے، میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ یہودی ہے تو کیا ہوا، میرے آقا نے یہ فرمایا وہ کوئی بھی ہو میری عمر سے بڑھ کر ہے، میری عمر سے بڑا ہے۔ آج آپ کو اپنے والدین کا احترام ہے؟ بابا بٹھہرے ہوئے، بیٹے اسکوٹر پہ لات مار کے نکل جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج اپنے اپنے گھروں میں اصلاح کا پیغام لے کے جاؤ، بتاؤ، گھروں میں لے کے آؤ، واعظ و نصائح کے محفلوں میں اپنی اولاد کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو آج انعام کے دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نماز سے جب جائیں گے یہاں سے تو آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کو بشارت دے گا جاؤ میں تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اب نیا کھاتا نکو کھولو کر سے، مولانا پرانا اسٹاک ختم ہو گیا، نیو اسٹاک آ گیا بازار میں۔ رمضان سے رمضان اتنا مصروف رہے ہمارے لوگ ماشاءاللہ شاپنگ میں کہ میرے کو سوال یہ کرنا پڑ رہا تھا، عید منا رہے ہیں تو کیا عید کا تم نے حق بھی ادا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن روتے بیٹھے ہیں، پوچھا گیا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے؟ کہا میاں مجھے یہ وحشت ہے کہ میرے اللہ نے میری عبادتیں قبول کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم، اور ہم لوگ ابھی نمازاں بھی چھوڑ رہے ہیں، تراویاں بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر کپڑے بھی خرید رہے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ ہے اللہ کیسا نہیں بخشتا، اپنے کو ہی تو بخشنا ہے، اس کو بخشے بخشائے کو نہیں بخشتا ہوں، اب اللہ بخشے بخشائے ہے نہیں ہے۔ ابھی ہم کو وقت ہے، یاد رکھو میرے عزیز دوستو، یہ ایک زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ کرونا کتنے گلیوں کو صاف کر دیا، کتنے محلوں کو صاف کر دیا، کتنے مساجد کو ویران کر دیا، مساجد کو جو صفوں میں رہتے تھے آج وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہے، آج ہم ہیں کل ہم بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کہہ سکتے ہم رہیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہم رہیں گے۔ جب معلوم ہے تم رہنے والے نہیں ہیں تو جو وقت مل رہا ہے اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ قدر کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ ارے جب تم روتے ہیں نا تو تمہارے رونے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، تمہارے رونے کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور تم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانے کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بس جو بات دل سے اثر نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا کون سی قبول نہیں ہوتی میاں، مگر ہم دعا کرتے کہاں؟ دعا میں ہاتھ اٹھاتے
गाड़ी के चाबियां जेब में ढूंढते, दुआ को हाथ उठाते, पूरे लोगों को देखते कहीं को हाथा नहीं छोड़ा ये लोग आगे। अरे मेरे अजीज, हाथा उठाने का वक्त बहुत कम है, उठा लो, तौबा कर लो, अल्लाह को मराजी कर लो, अल्लाह को बना लो। जब तुम घड़े में जाएंगे ना, जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी ना, तो फिर तुम्हारी खबर में कोई तुम्हारा मददगार नहीं रहेगा। वहाँ सिर्फ तुम्हारे आमाल तुमको बचाएंगे और तुम्हारे आमाल तुम्हारे को बचाएंगे। देखेंगे तुम्हारे आमाल अगर अच्छे हैं, अल्लाह शायद तुम्हारे लिए नरम मामला कर दे, तुम्हारे पे रहम का अमला फर दे। इसलिए मेरे रसूल ने फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मेरे रसूल ने ये भी फरमाया अगर तुम सफ़र में है तो तुम्हारे बाजू है तो वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। इतनी देर में यहाँ से आप सिकंदराबाद जा रहे हैं, बाजू बैठने वाला पड़ोसी कहा रसूल। और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। मेरे रसूल ने कहा अगर तुम अपने महल्ले वालों से अच्छे रहेंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए भी मामला अच्छा रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों, घड़ी भी बड़ी तेज़ भागती है, ये कांटे भी अपने को कांटे लगने लगे हैं आजकल। ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, मगर अपन लोग उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। मगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम तो चलते रहेंगे, तुम चलो या ना चलो, तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। क्या ये मुमकिन है कि साखी न रहे, जाम रहे? आइए पहले नमाज के बारे में तरकीब बताना चाहता था, मगर एक चिट्ठी आई है। कुछ अपील करता हूँ, अगर जो सदक़े फ़ितर नहीं दिए हैं, जाते हुए खुदारा अपने घर के सदक़े फ़ितर को जमा करते हुए जाइए। बल्कि हुक्म तो ये है कि नमाज से पहले अदा करना, और अगर गफलत हो गई तो नमाज के बाद जाते हुए दीजिए। बाहर जाने के बाद आपको जामे निज़ामिया का भी काउंटर नज़र आएगा, और इसी तरीके से आपको जो है वो काउंटर भी नज़र आएगा जो आपके 60 साला यानी वाइज और 60 साला खिदमत गुजार जो हज़रत वालिद माजिद मौलाना हमीदुद्दीन आखिर हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा कायम किया था। आज वो भी काउंटर बाहर है, उसमें भी ज़कात, सदक़ात, अतियात से दिल खोल कर ताउन करें। और जो कुछ हालात हैं इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए खैर के फ़ैसले फरमाएगा। मैं वक्फ बोर्ड को भी थैंक यू कहता हूँ कि कल हमारे को याद दहानी भी की गई। माशाअल्लाह पेंडाला वेंडाला भी लगाए हैं, पंखे भी लगा देना था, मगर कूलर भी लगाए। वो कूलर हवा कम दे रहे हैं, हमको अच्छा दिख रहे हैं बहुत। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको खुश होने के वास्ते लगाए, क्योंकि आप मैदान में लगाए ना। और आखिरी में हमारी पुलिस है, पुलिस को मैं थैंक यू भी बोलता हूँ, मगर हमारे कमिश्नर साहब नए नए आए हैं, ना मेरी उनसे मुलाकात है, ना मैं उनसे मिलने की कभी कोशिश करा, क्योंकि मैं ऐसे दरों पे नहीं जाता जहाँ ज़रूरत ही नहीं है मेरी। हाँ, ज़रूरत उनको है तो उनको याद कर लेते हैं तो चले जाता हूँ। अब के डीसीपी भी बदले हैं, मगर उन्होंने भी माशाअल्लाह ओल्ड सिटी का ऐसा दिखता उन पे ताज लग गया है। उन्होंने वैसे अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं अब ओल्ड सिटी का डीसीपी हूँ। यहाँ बहुत से आए, बहुत गए, मगर हमारे कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि मैंने अभी मेरे पास कुछ नौजवान आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कमिश्नर तक, कमिश्नर साहब और होम मिनिस्टर तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कहा है कि आज मुसलमान बच्चे जो गोशा महल में पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस में शरीक हो, लेकिन वहाँ के जो यानी निगरानकार है या जहाँ या वो जो ट्रेनर है वो मुसलमान बच्चों को किसी न किसी अंदाज से टार्चर कर रहे हैं और कह रहे हैं दाढ़ी निकाल के आओ, कमिश्नर से बात करके आओ। ऐ भाई याद रख, जितना तेरा वतन है उतना हमारा वतन है। जब खून की चमन को जब खून को चमन की ज़रूरत पड़ी,
سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ ارے ہمارا وطن ہے میاں، یہ ہمارے لوگوں نے گردنیں کٹا دی، اور آج تم سمجھ رہے ہو تمہارے سے ڈریں گے ہم اللہ سے ڈریں گے، مگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا۔ آخری بات، نماز کی ترکیب تو معلوم ہی سنیے آپ نے۔ نوجوانوں کو عام نماز نہیں معلوم تو یہ کیا معلوم ہو گیا؟ سال میں 2 وقت۔ ایک صاحب تو وہ جنازے کی نماز میں اللہ اکبر بول کے آسمان پہ دیکھ رہے، نیچے دیکھ رہے، اوپر دیکھ رہے۔ اللہ کیا ہوا نوجوان، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بولے جنازہ کتنا اوپر گیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ انہیں اوپر گیا نہیں گیا، آپ جلدی چلے آئیں گے، بے فکر رہیے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، امام صاحب، خطیب صاحب بھی تشریف لانے ہیں۔ آج ہمارے کو جب خطیب صاحب کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اکبر، جب آپ سے کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیے اور پھر باندھ لیجیے۔ ثنا تو یاد ہوں گا نا؟ ثنا بولے تو محلے کی نہیں، ثنا کو پڑھیے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجیے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجیے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجیے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھا کے بن لیجیے۔ سمجھ گئے؟ پہلا پیپر پاس ہو جاتے آپ۔ اب رہا سیکنڈ پیپر۔ سیکنڈ پیپر یعنی دوسری رکعت۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کیا کریں گے؟ ہاں، وہ 4 کے بعد جب ہاتھ باندھیں گے آپ، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر حضرت امام صاحب جو ہے ضمی سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بولتے رکوع میں جا کے دیکھنا نہیں کہیں کو نہیں لڑک رہا، سب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر بولتی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، اللہ اکبر بولے تو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، پھر چوتھی بار اللہ اکبر بولے تو رکوع میں چلے جانا۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ سمجھ میں آ گئی؟ پہلے اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھنا، پھر آخری اللہ اکبر پہ آپ کو انشاءاللہ رکوع میں جانا ہے۔ السلام علیکم۔